وقال الله في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله في مقام آخر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر من صيام وصلاة حتى يرجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خیر من قیام 60 سنہ. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ دین ہمیں موجودہ حالات میں کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے. مگر جب سوشل میڈیا کی حالت دیکھی جائے تو اسلام کے دعوے دار اور محب وطن کا دعویٰ کرنے والے بھی دشمن کا آلہ کار بنے نظر آتے ہیں کہ ان مواقع پر اللہ اور اس کے رسول نے جو کردار ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہ ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں.
حوصلہ افزائی کی بجائے اتحاد و اتفاق کی بجائے محض سیاسی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی ہماری وہی سوچ اور وہی طرز عمل ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ انفال میں ہمیں ایسے حالات کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کلمہ کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والو، یاد رکھو اذا لقیتم فئۃ، جب حالات ایسے ہو جائیں کہ تمہارا دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے، دشمن سے مار کے اور لڑائی کے وقت، فَاثْبُتُوا، پہلا میرے اللہ کا حکم تمہیں یہ ہے کہ تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے ذمے دوسرا کام یہ ہے ثابت قدمی کے بعد کثرت کے ساتھ میرے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اگر تم یہ طرز عمل اپناؤ گے تو یاد رکھو لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیابی اور فتح تمہیں نصیب ہوگی۔ کثرت سے مجھے یاد کرنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کے بارے میں جو کرنے کے کام ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، یاد رکھو نہ خود تم نے کمزوری دکھانی ہے، نہ ہی اپنی دفاع کرنے والی اپنی ہی فوج کو کمزور دشمن کے سامنے ثابت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکماً فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا، میرے اللہ کا تمہیں حکم ہے کمزوری نہیں دکھانی۔ تمہارے تبصرے دشمن پڑھ کے یہ سمجھے کہ ان کی نظر میں بھی ان کی تو اپنی دفاعی پوزیشن کمزور ہے، خود ہی ہم یہ واویلا کرتے ہیں کہ ان کے یہ ڈرون ان علاقوں میں پہنچے کیسے، ہمیں اس کا جواب دیا جائے۔ ہمارا دفاعی سسٹم ناکام ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس جیسے ہو گیا ایسے ہو گیا۔ مگر ہر مسلمان چھوٹے بڑے کو ایسے حالات میں اللہ کا حکم یہ ہے وَلَا تَهِنُوا، تم نے کسی انداز میں بھی اپنے آپ کو یا اپنی دفاعی افواج کو کمزور نہیں بنانا۔ اگر ان کا ساتھ دے کر ان کا حوصلہ نہیں بڑھا سکتے تو میں اللہ تمہیں ان کو کمزور کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا تَحْزَنُوا، فوراً رد عمل کا سوچ کر غم نہ کرو کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری طبیعت کے مائل کام نہیں ہوا، نہ تم نے خود کو کمزور سمجھنا ہے، نہ اپنے دفاعی محکموں کو کمزور جاننا ہے، اور نہ ہی کوئی غم کرنا ہے، کیونکہ مومن کی یہی علامت ہے میں اللہ تمہیں ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ نہ تم کمزوری دکھاؤ، نہ تمہارے چہروں پہ کوئی غم کے اثرات ہونے چاہیے، کیونکہ میرے اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ مومن کی صفات تم اپنے اندر پیدا کر لو۔ اگر تم حقیقی مومن بن جاؤ، تمہارا طرز عمل مومنوں والا بن جائے،
تو میرے اللہ کا تم سے وعدہ ہے غلبہ تمہیں نصیب ہوگا، فتح تمہیں نصیب ہوگی۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران ہی میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان کے دعوے دارو ایسے حالات میں تم نے صبر کرنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ وصابروا، خود صبر بھی کرنا ہے اور مقابلے میں ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ ورابطوا، اور مورچوں کو چھوڑ کے بھی نہیں بھاگنا، پوزیشن بھی جو ہے وہ سٹینڈ اپ رہنا ہے، مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات جو ہے واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کر، لعلکم تفلحون۔ ایمان کے دعوے دارو اگر یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو گے تو میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی فلاح پاؤ گے، کامیابی اور فتح تمہیں نصیب ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام ایسے حالات میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، کہ لوگوں مجھ پہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، دشمن سے ملاقات کی تمنا اور خواہش نہ کرنا۔ عام حالات میں تمہارا طرز عمل ایسا ہو کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، تم نے اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ، مگر تم تو امن کے خواہش مند تھے، مگر دشمن تم پہ چڑھ دوڑا، مار کا بپا ہو گیا، دشمن سے لڑائی اور جنگ چھڑ چکی۔ فَاصْبِرُوا، اب تم نے صبر کرنا ہے، کوئی بے صبری والا کام نہیں کرنا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لینا ہے، ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے اللہ نے رکھی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایسے کٹھر مرحلے پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہی ہیں، دشمن کا اللہ کار نہیں بننا، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، دوسروں کے پراپگنڈے کا شکار نہیں ہونا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہی ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ جو کتاب و سنت کے جو دلائل میں ان حالات میں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہم نے کیسا طرز عمل اپنانا ہے، اللہ نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے رسول نے ہمیں کیا تلقین کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس کی مخالفت نہیں کرنی، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، عام حالات میں اگر کوئی تمہارا تنازع بھی ہے، کوئی سیاسی اختلافات ہیں، جو بھی ہیں، مگر ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، سارے اختلافات نظر انداز کر دینے ہیں، اب جھگڑنا آپس میں نہیں۔ اور اگر تم طرز عمل تبدیل نہیں کرو گے، وہی سیاسی لڑائیاں ان حالات میں بھی جاری و ساری ہوں گی۔ اپنے ہی دفاع کو کمزور کرنے کے لیے دن رات کی تگودو کرو گے تو یاد رکھو فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو پھر بزدلی تمہارا مقدر ہوگی اور تمہاری آپس میں یہ لڑائی، یہ انتشار، یہ تنازعات، متنازع باتیں، اسی طرح کا تمہارا سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا۔
جیسا تم وویلا کرتے ہو نا، دفاع کمزور ہے، دشمن طاقتور ہے، فرماتے ہیں اگر یہ اختلاف نہ چھوڑا تو ایسے ہی ہوگا کہ تمہیں میں نے وعدہ کیا ہے کہ تم غالب آؤ گے، اگر یہ انداز تم نے نہ چھوڑا تو دشمن غالب آ جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، کوئی بے صبری نہیں کہ ہمیں فوراً جواب چاہیے، فوراً رد عمل چاہیے، اتنی دیر کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا، صبر کرنا ہے، اپنے سپہ سالاروں پر، اپنے ان افراد پر اعتماد رکھنا ہے، ان کی قوت بننا ہے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، ان کی حکمت عملی، ان پہ اعتماد کرتے ہوئے تمہارا کام ہے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ میں اللہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو بے صبری نہیں کرتے، فوراً اپنی خواہش کی تکمیل نہیں چاہتے، ایسے کٹھن مراحل پر سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، مگر ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہمارے ادارے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے جوابی کارروائی نہیں کی، یہ دشمن کا دھوکہ اور فریب ہے، مگر سوشل میڈیا پہ پورا پاکستانی نوجوان جو ہے وہ اسی کا جو ہے وہ چھوڑ ڈال رہے ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یاد رکھیے ہمارا دین ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کا اور سچ کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بھی انسان کے جھوٹا اور کذاب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، بغیر سوچے اور سمجھے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، دشمن کا فائدہ ہے یا ہمارا نقصان کس کا ہے، وہ جو اس کے ہاتھ میں آیا اسی طرح اس کو جو ہے وہ آگے شیئر کرتا گیا۔ تو یہ کذاب اور جھوٹے ہونے کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح علامت بیان کی ہے، اور یہ کذاب جو یہ انداز اختیار کرے یہ اللہ کی رحمت کے نہیں بلکہ لعنت کے مستحق ہیں۔ سورہ آل عمران میں خود اللہ نے فرما دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ایسا طرز عمل اپنانے والوں پہ میری نصرت اور مدد نہیں آتی، یہ تو میری لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں، جو اس طرح کی فیک باتوں کو حق سمجھ کے جو ہے وہ سچ سمجھ کے ان کو آگے جو ہے وہ ان کی تشہیر کرنے والے بن جاتے۔ اور یاد رکھیے یہ پراپیگنڈا، یہ جس سے فتنہ اور فساد لوگوں میں جو ہے وہ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ یہ فتنہ یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ تو اس لیے ہمارا دین ان حالات میں ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، آپس کا اختلاف بھلا کر مکمل اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کا ثبوت دے رہا ہے، اور اگرچہ چند دفاعی جو ہے وہ اداروں کے چند افراد سے ہمیں اختلاف ہی کیوں نہ ہو، مگر ان حالات میں ہم نے ان کا دست بازو بننا ہے، ان کی قوت بننا ہے، ان کے یک زبان ہو کر جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم باوجود اس کے کہ مسلمان ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم اسلام کو، قرآن کو مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، مگر
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے لا علمی کی بنا پر، محض چند لوگوں کے فیصلے جو ہمارے سیاسی اعتبار سے ہمیں پسند نہیں، ان کی بنا پر آج ہم فوج کو مجاہدین سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، حالانکہ ان کا مرتبہ اور مقام ایسا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواہ من المنازل، کہ وردی میں ملبوس کے ایک ملک کی سرحد پہ پہرا دینے والے کا ایک دن میرے اور آپ کے 1000 دن سے بہتر ہے۔ کہ وہ لوگ، وہ ہمارے نوجوان جو ہماری حفاظت کے لیے دشمن کے ٹینک اور توپوں کے سامنے اپنے سینے چوڑے کر کے کھڑے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس میں ان کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم، کہ جو اللہ کے راستے میں ملک کے دفاع کے لیے مجاہد کسی انداز میں بھی جو ہے وہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں، یہ ہمیشہ مسلح پہ قیام کرنے والے، ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے کی مانند ہیں، جب تک وہ جو ہے وہ اس سے واپس نہ پلٹ آئیں ان کو اسی طرح ثواب ملتا ہے کہ جیسے روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، قیام کرنے والے کو، عبادت کرنے والے کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ان ہمارے دفاعی محکموں میں اپنی جان جو ہے وہ وطن کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے قربان کرنے والوں کے بارے میں فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، کہ جیسے دودھ دھوتے وقت ایک مرتبہ دودھ نکال کے پھر دوبارہ دودھ نکالنے کا یہ جو مختصر سا وقت ہے، اتنے قلیل سے لمحے کے لیے بھی جس نے دشمن کے سامنے جو برسرے پیکار رہا، اتنے سے لمحے کے لیے بھی اللہ نے ایسے انسان پہ جنت واجب کر دی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ قیام ساعۃ فی الصف للقتال فی سبیل اللہ خیر من قیام 60 سنہ، کہ دفاعی پوزیشن میں جو سب سیسا پلائی دیوار دشمن کے سامنے بن کے کھڑی ہوتی ہے، اس میں قلیل وقت کے لیے کھڑے ہی ہو جانا، بارڈر پہ ملک کے دفاع کے لیے صرف کھڑے ہی ہو جانا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہارے 60 سال کے قیام اللیل سے بہتر ہے۔ صرف سب میں شامل ہو جانا، کہ بارڈر پہ ڈیوٹی پہ مامور ہو جانا کہ دشمنوں آؤ وطن کے دفاع کے لیے میں حاضر ہوں، صرف وہاں کھڑے ہونا ہی ہمارے 60 سال کے قیام اللیل سے افضل ہے، چند منٹ وہاں بارڈر پہ ان لوگوں کا کھڑے ہو جانا۔ اور ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تو یہ ہے کہ من جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، کہ جو کسی مجاہد کا، وطن کا دفاع کرنے والے کا، اس کی تیاری کا بندوبست کرے گا، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور ساتھ فرمایا ومن خلف غازیا فی اہلہ فلہ مثل اجرہ، اب وہ ملک کے دفاع پہ مامور ہے، جو پیچھے اس کے اہل و عیال کے اخراجات، اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، اس کو بھی اللہ اتنا ہی اجر دے گا جتنا وہ دفاع کرنے والے مجاہد کو مل رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ نوجوان جو وطن کے دفاع کے لیے وہاں مامور ہیں، ہم اس کے اہل خانہ کا دست و بازو بنیں، ان کا حوصلہ بنیں کہ اگر وہ گھر نہیں، چھٹی پہ نہیں آ سکتے، وقت پہ ان کی جو ہے وہ پیٹ تم تک نہیں پہنچتی،
اہل محلہ تمہارے گھر کا سارا خرچ ادا کرتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ان کے گھروں کا خرچ اب ہم ادا کریں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ انداز اپنانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ مگر میری اور آپ کی یہ پوسٹیں پڑھ کے اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جو آج ہمارا جو صورتحال ہے، وہ مثال آج ہمارے پاکستانی نوجوانوں پہ صادق آتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہماری حالت ایسے ہی ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں جو ہے وہ ماچس لگ گئی ہو۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر حالت میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور موجودہ حالات میں ہمارے دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم صبر کریں، اتفاق و اتحاد پیدا کریں، اور اپنے دفاعی محکموں کے ساتھ مکمل تعاون اور ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور دشمن کو یہ آواز جانی چاہیے کہ ہم سب جو ہے اپنی فوج کے ساتھ، تمام دفاعی اداروں کے ساتھ ہم اسی طرح شامل ہیں۔ یہ ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی